ان کے ذہن میں خیالات کا سلسلہ چل پڑا. پھر انہوں نے ایلوپیتھک کتابوں سے تحقیق کی اور وہ تمام دوائیاں الگ کر کے ان کی فہرست بنائی جن دواؤں کے متعلق تمام اطباء جانتے ہیں کہ ان کو اگر تھوڑی مقدار میں دیا جائے تو بعض بیماریوں کا وہ علاج ہیں، اگر زیادہ دیا جائے تو وہی بیماریاں پیدا کرتی ہیں. مثلا انہوں نے مثال دی ہوئی ہے ایپیکاک کی، جو متلی کی بڑی ایک چوٹی کی دوا ہے، لیکن آگے میں جیسے کہ سمجھاؤں گا ہر متلی کے لیے اثر نہیں دکھائے گی. آگے جب مضمون کھلے گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اس کا طریقہ علاج کیا ہے. اور اسی طرح اوپیم، ٹنچر او پی آئی، ٹنچر ایپیکاک اور ٹنچر زنزبار، یہ ملا کر معدے کی ایسی تکلیفوں کے لیے دیتے تھے ڈاکٹر. کلاسیکل نسخے میں بڑا اچھا ہوتا تھا نسخہ، اس کو تھوڑا سا چھوٹا بھائی کا آپ ڈال دیا کرتے تھے جس سے وہ متلی ہٹ جاتی تھی یا سر درد کو بھی کچھ آرام آتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب ڈاکٹر جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اگر ایپیکاک ذرا سی زیادہ دے دو تو متلی پیدا کرتی ہے، اور اسی طرح اوپیم شدید متلی پیدا کرتی ہے اگر اس کو کسی کو زیادہ دے دی جائے. پھر مجھے خیال آیا کہ اوپیم جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ اتنا کھا جاتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جس کو عادت نہیں ہے اس کو ذرا سی زیادہ ہو جائے تو وہ اٹھا کے رکھ دیتی ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس کے، اور متلی اور پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. تو اس خیال کو مزید تقویت ملی کہ جسم میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے بیرونی حملے سے دفاع کی طاقت رکھی ہے، لیکن اس کو اس کے اوپر جسم کو خبردار کرنا اور اس کے خلاف مستعد کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ بعض دفعہ حملہ اتنا اچانک ہوتا ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا نا کہ اچانک کسی کو دو تو جو پہلے سے تیار نہیں کیا گیا وہ مغلوب ہو جائے گا. تو کہتے ہیں بعض دفعہ حملہ اتنا اچانک ہوتا ہے کہ مریض پھر مغلوب ہو جاتا ہے. یا اور ایسے محرکات ہیں مثلا جسم میں ویسے کمزوریاں ہیں بعض، ان کے ذریعے وہ اس کا دفاع کمزور ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے ایک اور تحقیق کی. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ہی فضا میں پلنے والے بعض لوگ ہیں جن کو ٹی بی ہو جاتی ہے اور بعضوں کو نہیں ہوتی، اور بعض ساری عمر ٹی بی والوں کی خدمت کرتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہماری تھی آپا نصیرہ، میاں خورشید احمد صاحب کی والدہ اور میاں زین صاحب کی چھوٹی بیگم، انہوں نے اپنے دوسرے بچوں کی جو پہلی والدہ سے تھے، بھائی سعید اور بھائی مبارک، ان کی بے حد خدمت کی. لوگ حیران ہوتے تھے کہ چھوٹی عمر کی لڑکی اس نے اپنے آپ کو ہلکان کر دیا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے کوئی ٹی بی کا اثر ان پر نہیں رہا، نہ ہوا کبھی، نہ کبھی بعد میں ظاہر ہوا مطلب ہے. تو یہی ہنمن نے بات نوٹ کی کہ یہ عجیب بات ہے، بعض بیماری پکڑ لیتے ہیں بعض نہیں پکڑتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کے خلاف جسم میں طاقت ضرور موجود ہے، لیکن بعض اور قسم کی اندرونی کمزوریاں ہیں جو اس دفاع کو کمزور کر دیتی ہیں. اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی کہ وہ کیا ہے، اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم جب علاج کرتے ہیں مثلا انیمیا کا، تو کہتے ہیں جی اس میں آئرن کی کمی ہے، اور آئرن دینا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب آئرن سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں اس میں فولیک ایسڈ کی کمی ہے، وہ بھی ساتھ دیا جائے ورنہ آئرن ہضم نہیں ہوگا. کہتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اسی گھر میں وہی غذا کھانے والے دوسرے بچے بڑے چھوٹے سب ہیں، اور وہ اچھے بھلے ہٹے کٹے اور ان کے چہرے سرخ، اور ایک بیچارہ مدقوق ہوا چہرہ زرد، اس میں خون ہی نہیں پیدا ہو رہا. تو آئرن بھی وہ اتنا ہی کھا رہا ہے جتنا باقی کھا رہے ہیں، فولک ایسڈ بھی اس میں اتنا ہی جا رہا ہے جو اس کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے. تو کیا وجہ ہے اس کو کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو بیماریاں ہیں یہ بہت سے امکانات احتمالات رکھتی ہیں، اور ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں کہ ہر بیماری کی کنوں کو پکڑ لیں اور یہ معلوم کر سکیں کہ اس کا اصل محرک کیا تھا.